جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ وہ ماں تو نہیں نا جو زچگی کو عذاب سمجھے، وہ ماں تو نہیں جس کے لیے بچوں کو دودھ پلانا موت ہو، اپنا فکر بچانے کے لیے، اپنا جسمانی حسن بچانے کے لیے وہ بچوں کو بیماریوں کی بھینٹ چڑھا دے۔ وہ ماں تو نہیں جس نے پیدا ہوتے ہی بچہ نوکرانیوں کے حوالے کر دیا، اور وہ ماں تو نہیں جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ماں ہے جس کو صرف ایک بات سے غرض ہے کہ بچہ ہو یا بچی ڈگریاں لے، پیسے بنانے کی مشین بنے۔ وہ ماں تو نہیں جس کا صبح کا ناشتہ دن کے 11 بجے، دوپہر کا کھانا شام کے 4 بجے، اور رات کا کھانا رات کے 1 بجے جس نے کھانا ہے۔ ایسی ماں کے قدموں تلے جنت کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنے بچوں کو فجر کے وقت کبھی جگانے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ کیا ایسی ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور کیا جا سکتا ہے جس نے نہ کبھی خود قرآن پڑھا، جس نے نہ کبھی خود قرآن پڑھا اور نہ کسی کو، نہ اپنے بچوں کو سکھایا؟ یقینی طور پر ایسی ماں کے قدموں تلے جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن کون سی ماں جو سب سے پہلے بذات خود دیندار ہو اور جس کی صبح کا آغاز فجر کے ساتھ نہیں، فجر سے پہلے ہو، جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نہیں، 2-3 سال کی عمر میں والد کے ساتھ بیٹوں کو مسجد میں بھیجے تیار کر کے، اور ساتھ سمجھائے کہ بیٹے مسجد میں اس طریقے سے رہنا ہے، مسجد کے آداب یہ ہیں، اور بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھنا سکھائے، بچے کو ادب آداب سکھائے، اس سے پہلے بچے کو بذات خود دودھ پلائے اور دودھ پلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، اس سے بھی پہلے حالت حمل میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی رہے کہ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، تاکہ یہ اولاد کل کو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اپنے بچوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے، اور بچوں کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں اگر شوہر کی سختی برداشت کرنا پڑے تو کر لے، سسرال کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو کر لے، اپنے میکے کی جدائی برداشت کرنا پڑے تو کر لے۔ جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کر امام بخاری بنے، وہ بچے بڑے ہو کر ابن تیمیہ ابن القیم بنے، اور وہ بچیاں بڑی ہو کر مثالی خواتین بنے، مثالی بیویاں، مثالی بہنیں، مثالی مائیں بنے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔